إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال المعراج حق معزز حاضرین جمعہ امت مسلمہ کے بزرگوں نوجوانوں پردہ نشین ماں اور بہنوں میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں انہی کلمات سے جس کے ادا کرنے کا حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دیا۔ فرمایا جب کبھی تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہو تو کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول کرتے ہیں ان تمام مقدس ہستیوں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت کے لیے چنا اور اپنی قوم کے لیے انہیں رہبر رہنما بنایا، جن کی آخری کڑی ہمارے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں معجزے اسراء و معراج سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز حاضرین، آپ سبھی جانتے ہیں کہ جس ماہ سے ہم گزر رہے ہیں یہ ماہ رجب کا مہینہ ہے، اور ماہ رجب اسلامی نقطہ نظر سے، اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے
جو حرمت والے مہینے ہیں، جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ثلاثۃ متوالیات ذو قعدہ ذو الحجہ والمحرم ورجب مغیر الذی بین جمادی و شعبان، سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 جو پیدر پہ آتے ہیں، ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم ہے، اور سال کے ان 12 مہینوں میں چوتھا مہینہ جو حرمت والا ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے سلسلے میں بلکہ ان 4 مہینوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہ بات بیان کی اور یہ حکم دیا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم خصوصیت کے ساتھ ان مہینوں میں اپنے جانوں پر، اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، کیونکہ عام مہینوں کے بنسبت، عام دنوں کے بنسبت جس طرح نیکی کا اجر و ثواب ان مہینوں میں بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح گناہ کرنے والے کے جو بدلہ ہوتا ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے خصوصیت کے ساتھ اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ان مہینوں میں کسی بھی طرح کے ظلم سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ان 4 مہینوں میں سے رجب کا مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات نے بہت ساری رہنمائی کی ہیں، اس میں سے کچھ باتیں بے حد ضروری ہے، میں اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اسراء و معراج پر جانا چاہوں گا۔ ماہ رجب جس کو حرمت والا قرار دیا گیا، زمانے جاہلیت کے اندر مضر قبیلہ ایک بڑا مشہور و معروف قبیلہ ہے جو اس کی بڑی تعظیم کیا کرتا تھا، اور اس مہینے کے آتے ہی 2 کاموں کو وہ انجام دیا کرتے تھے، ایک کام ہے فرعہ اور دوسرا کام ہے عتیرہ۔ فرعہ کہتے ہیں ایسے جانور کہ پہلے بچے کو جو اونٹ کا ہو یا گائے کا ہو یا بکری کا ہو، جیسے ہی اس کی پیدائش ہوتی مضر قبیلے والے اس بچے کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کر دیا کرتے تھے۔ اور عتیرہ ایسا جانور جو ماہ رجب کے اندر خصوصیت کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کیا جاتا، اسلام آنے کے بعد مضر قبیلے کی یہ دونوں کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حرام قرار دیا۔ کہا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لا فرع ولا عطیرہ، کوئی فرع، ایسی کوئی شے اسلام میں نہیں ہے کہ پہلے بچے کی ولادت پر جانور کی وہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے یا اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ یہ عتیرہ جو خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں کی جانے والی جو رسم ہے جانور کی ذبح کرنا، اس طرح بھی اسلام کے اندر کوئی تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ یہ مضر قبیلے کی 2 کام تھے جس کو اسلام نے حرام قرار دیے، اور اس کی تعظیم کو جیسے کہ ویسے ہی رکھا جس طرح ذوالقعدہ کا ہے، ذوالحجہ کا ہے، محرم کا ہے۔ اس کے علاوہ ماہ رجب کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات کو ہم دیکھتے ہیں تو خصوصیت کے ساتھ کوئی عبادت کا حکم اس کے اندر ہم کو نہیں ملتا ہے، جس طرح ماہ رمضان کے چاند کے دیکھنے کے ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے ہر بالغ مسلمان عاقل کو کہ وہ روزے کا اہتمام کریں، روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے تو شوال کے سلسلے میں ہمارے سامنے یہ تعلیم آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے جو روزوں کا اہتمام کرتا ہے اور شوال کے اندر 6 روزوں کا اہتمام کرتا ہے تو کان کصیام الدہر، گویا کہ اس نے سال بھر کے روزوں کا اہتمام کیا ہے۔ شوال کے بعد ذوالقعدہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ذوالحجہ کے اندر اگر ہم آتے ہیں تو اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے امہات العبادہ جو ساری عبادتیں ہیں وہ ساری عبادتیں حج کے مناسبت سے ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے۔ حج کی تعلیم ہمیں ملتی ہے جس کے اندر بہت سارے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں اگر ہم آتے ہیں، ذوالقعدہ ذوالحجہ کے بعد محرم میں آتے ہیں تو یوم عاشوراء کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے کہ یوم عاشوراء کے روزے کا اہتمام کریں، اس کے اہتمام کرنے سے پچھلے 1 سال کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ صغیرہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن رجب کے سلسلے میں جب ہم سوال لے کر آگے بڑھتے ہیں، کیا رجب کے مہینے کے اندر بھی کوئی اس طرح کی نماز ہے یا اس طرح کی کوئی عبادت ہے یا اس طرح کا کوئی روزہ ہے یا خصوصیت کے ساتھ کوئی عبادت ہمارے سامنے آتی ہے؟
تحقیق کرنے پر یہ بات واضح ہوتی ہے، اس طرح کا کوئی بھی عمل ماہ رجب کے اندر ہم کو نہیں ملتا۔ بہت ساری بدعتیں ماحول معاشرے میں پنپ رہی ہے، پنپ چکی ہے، اس کی دعوت دی جاتی ہے۔ ماہ رجب کے ساتھ بہت ساری عبادتوں کو جوڑا جاتا ہے۔ عبادت کرنے سے پہلے مجھے اور آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، یہ دین کامل ہے، دین کی اساس قرآن و سنت ہے، اور قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کا فہم ضروری ہے۔ صحابہ نے جس طرح ماہ رجب کے احکامات کو سمجھا، اسی طرح اگر ماہ رجب کے چیزوں کو سمجھتے ہیں تو ہم ہدایت کے راستے پر ہیں۔ ماہ رجب کے اندر ہونے والی بدعتوں میں مختصر طور پر رکھتے ہوئے معراج پر چلے جاتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ رجب کے مہینے کے اندر سب سے پہلی جو بدعت انجام دی جاتی ہے، یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب کبھی وعظ و نصیحت کی، آپ نے کہا کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بدعت کیا ہے، کسے کہتے ہیں، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا۔ مختصر طور پر ہر وہ عمل، ہر وہ عبادت، ہر وہ شے جس کا تعلق یا جس کا حکم نبی علیہ السلام سے نہ ملے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس کی کوئی تصدیق نہ ہو، یا تابعین یا تبع تابعین قرون اولیٰ سے کوئی چیز کی تصدیق نہ ہو، ہر وہ عمل بدعت ہے، چاہے کتنا ہی اس کو عظیم سمجھا جائے، یا چاہے کتنا ہی معتبر سمجھا جائے، یا چاہے کوئی بھی طریقے سے اس کو انجام دیا جائے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ ماہ رجب کے ساتھ جو بدعتیں ہوتی ہیں ان میں پہلی جو بدعت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پہلی جمعرات کے شام مغرب سے عشاء تک 12 رکعتوں کا اہتمام ہوتا ہے، جس کو صلاۃ الرغائب کہا گیا ہے۔ اس طرح کی کوئی نماز آپ کو اسلام کے اندر نہیں ملے گی، لیکن لوگوں نے اس کو ایجاد کیا اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو انجام دیتے ہیں، اور یہ عقیدہ ہے اس عبادت کے ساتھ کہ جو کوئی اس طرح کی نماز پڑھتا ہے اس کے بعد دعائیں کرتا ہے تو ساری دعائیں قبول ہوتی ہے۔ در حقیقت اس طرح کی کوئی نماز اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہوتا، یقیناً اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں اس بات کا حکم دیتے، جس طرح آپ نے چاند کے گرہن لگنے پر، سورج کے گرہن لگنے پر، جس طرح اگر بارش کے ہونے پر یا جنگ کے ہونے پر یا راستے ہموار نہ ہونے پر بیماری کی شکل میں کس طرح کی نماز ادا کی جائے، من عن اسلام آپ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ لیکن رجب کے سلسلے میں اس طرح کی کوئی بھی نماز کا سلسلہ ہمیں نہیں ملتا۔ آپ کہیں گے نماز پڑھنے میں حرج کیا ہے، نماز ہی پڑھی جا رہی ہے۔ یہ حرج یہ ہے کہ یہ سنت نہیں ہے، بدعت ہے، اور بدعت کو پڑھنا پڑھانا، اس کا انجام دینے والا، اس کو ایجاد کرنے والا، دونوں کا فیصلہ جہنم ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ صلاۃ الرغائب کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ کچھ روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور روزہ یقیناً اللہ کی عبادت ہے۔ ان روزوں کے ساتھ یہ عقیدہ باندھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک روزہ رہتا ہے تو ایک سال کی اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے، 1 سال کے برابر۔ 2 روزے رہتا ہے تو 2 سال کے برابر، 3 روزے رہتا ہے 3 سال کے برابر۔ اس طرح 6 روزوں کا حکم آتا ہے۔ 6 روزوں کے بعد 7 اگر روزے کوئی رہتا ہے تو لکھا گیا ہے کہ 6 جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، 8 روزے کوئی رہتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، 15 روزے اگر کوئی رہتا ہے تو سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ اس مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ تھوڑا سا غور تدبر کریں، اگر اتنی اہمیت والا کوئی روزہ ہوتا، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان مبارک کے بعد کوئی افضل روزہ ہے تو یوم عاشوراء کے روزے کو قرار دیا ہے، یوم عاشوراء کے روزے کو قرار دیا ہے۔ اور یوم عاشوراء کی جو فضیلت ہے، جس کے دلائل واضح ہیں، جس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے، وہ 1 سال کے صغیرہ گناہ کی معافی ہے، کفارہ ہے۔ شوال کے روزوں کے سلسلے میں غور کریں تو کان کالصیام الدہر، گویا کہ وہ زندگی سال بھر روزوں کے کیفیت میں رہ رہا ہے۔ اس طرح کا ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ اگر فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کے سلسلے میں غور تدبر کریں تو کوئی ایک نفل روزہ رہتا ہے اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ،
تو 70 سال کی مسافات، ایک حدیث میں 40 سال کی مسافات، یہ جتنا فاصلہ وہ جہنم اور بندے کے درمیان ہوتا ہے اتنا فاصلہ اللہ تبارک و تعالی بنا دیتا ہے ایک نفل روزے کے بدلے میں۔ لیکن رجب کے مہینے میں ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں جو ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، 7 دروازوں کا بند ہو جانا، جہنم کے دروازوں کا بند ہونا، جنت کے دروازوں کا کھل جانا، 15 روزوں کے ساتھ سارے گناہوں کا مٹا دیا جانا، یہ ساری حدیث کو ہم دیکھتے ہیں تو محدثین نے اس کو صحیح قرار نہیں دیا، یہ بدعت ہے، لہذا اس طرح کے نیت کے ساتھ روزے رکھنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ اگر فرض ہے تو صرف اور صرف اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور دینے والا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ بندہ روزہ میرے لیے رہتا ہے، اس کا بدلہ میں دینے والا ہوں۔ تو پہلی چیز ہوئی صلاۃ الرغائب، دوسری چیز ہوئی خصوصیت کے ساتھ ماہ رجب کے روزوں کا اہتمام کرنا، تیسری چیز ہے رجب کے کنڈوں کا اہتمام کرنا۔ رجب کے کنڈے، یہ بات بڑی اہم ہے، اسی لیے میں اس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ رجب کے مہینے کے سلسلے میں غالباً آپ نے سنا ہوگا اس موضوع سے، رجب کے کنڈے کے سلسلے میں 22 رجب کے دن امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے مٹی کے برتن میں کھانے کی چیزوں کو جمع کر کر ان کی نظر و نیاز کرنا۔ تھوڑا سا آئیے غور تدبر کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ نظر و نیاز جو ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ یہاں امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی نظر و نیاز کی جا رہی ہے، اور اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی امام اس طرح کی تعلیم اپنے قوم کو نہیں دے سکتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو۔ یہاں تک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اولیاء اللہ ہے، بزرگان دین میں سب سے بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں، اولیاء کے ولی مانے جاتے ہیں، اگر ان کی کتاب کو اٹھا کر پڑھتے ہیں غنیۃ الطالبین، انہوں نے بھی کہا اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو۔ تو ماہ رجب کے اندر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کر کر اس طرح کا کوئی کام انجام دینا در حقیقت یہ کبیرہ گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارنے کے برابر ہے، لہذا ماہ رجب کے 22 تاریخ کے دن اس طرح کا کوئی عمل نہ کرے۔ اگر آپ اور اس میں تحقیق کرتے ہیں تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہ نہ 22 رجب کو ولادت کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے، نہ وفات کا تذکرہ ملتا ہے۔ بر صغیر کے اندر جتنے بدعتیں یا رسم و رواجیں ہوتے ہیں وہ ولادت کے ساتھ ہے، پیدائش کے ساتھ ہم کو ملیں گے یا وفات کے ساتھ ہم کو ملیں گے۔ اس کو اور اچھی طرح سمجھنا ہے تو ایک کیلنڈر شائع ہوتا ہے، اور کیلنڈر کو اٹھا کر آپ دیکھیں گے ہر چاند کے ساتھ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تقریبات آپ کو نظر آئے گی، جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ولادت کی دن کا تذکرہ ہے یا وفات کے دن کا تذکرہ ہے۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پر اس طرح کا بہتان باندھنا یا اس کی طرف اس طرح کی نسبت کرنا داستان عجیب ہے، ایک بڑی داستان ہے جس کو سنا کر یہ چیز کی جاتی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لہذا ماہ رجب میں اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آئیے جو موضوع ہے جو بڑا اہم ہے اس پر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، وہ ہے 27ویں رجب کی شب میں عبادت کرنا، شب معراج کا اہتمام کرنا۔ سب سے پہلے غور تدبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کے لیے جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو کیا اللہ نے عبادت کے لیے کوئی طریقہ کار بنایا یا نہیں بنایا؟ اگر آپ دیکھتے ہیں تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، عبادت میں ہر زندگی کے ہر شعبے میں تمہارے لیے اگر کوئی نمونہ ہے، اسوہ ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ عبادت یقیناً ہماری زندگی کا مقصد ہے، لیکن منمانی عبادت یا بنی بنائی ہوئی عبادت یا نفس کے مطابق عبادت یا ماحول کے مطابق عبادت یا علاقائی طریقے کے مطابق عبادت یا ملک کی سطح پر ہونے والی عبادت، یہ عبادتیں کہاں تک صحیح ہوگی یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام من نوان ہم تک پہنچایا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک یہ بات نہیں کہی، یہ بات نہیں کہی، گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دین پہنچانے میں خیانت کی
اور ہمارا کوئی امت مسلمہ کا فرد یہ اس طرح کا ایمان عقیدہ نہیں رکھتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے۔ لہذا مکمل طور پر دین ہم تک پہنچا ہے، قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آئیے چلیں، عبادت زندگی کا مقصد ہے۔ اب عبادت کے اندر کیا کوئی ایسا نمونہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ آئیڈیل ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں، سال کے 12 مہینوں میں عبادتوں کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ کچھ احکامات ہمیں ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں۔ اگر ہم غور تدبر کرتے ہیں تو سورہ قدر اگر ہم پڑھیں تو خصوصیت کے ساتھ شب قدر کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ایک رات اللہ نے رکھی ہے، اور رکھی ایسی ہے، چھپا کر رکھی ہے، اور رمضان کی آخری دہے میں وہ کوئی نہ کوئی ایک رات ہوگی، آپ اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی عبادت ایک رات کرنے پر کیا اجر و ثواب ہے آپ کے علم میں ہے۔ اس کے علاوہ اگر قرآن میں ہم دیکھتے ہیں، احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، تو واضح طور پر کوئی اور رات کا تذکرہ ہمارے سامنے نہیں آتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ شب معراج کو جوڑ لیا جائے کہ معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے، اس رات میں ہوئی ہے، عبادت کرنے میں کیا حرج ہے؟ سوال وہی پیدا ہوتا ہے۔ عبادت یقیناً اللہ کی ہمیں کرنی ہے اور طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنی ہے۔ اگر میرے اور اپنے طریقے سے، کسی کے ایجاد کردہ طریقے سے کی جائے گی تو وہ عبادت نہیں ہوگی، بلکہ بدعت کہلائے گی، اور بدعت کو انجام دینا جہنم میں جانا برابر ہے۔ لہذا آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شب معراج جو ہوئی ہے وہ کب واقع ہوئی ہے۔ اگر اس کے اندر ہم دیکھیں تو اہل السنہ والجماعہ کے امام ہیں، امام اہل السنہ والجماعہ کے اندر یہ بات واضح ہے کہ سب سے پہلی چیز، کیا معراج حق ہے یا نہیں ہے؟ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے میں یہ بات واضح ہے کہ معراج حق ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو آج بھی شک ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نہیں کرائی گئی ہے، بلکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو خواب میں معراج کرائی گئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روح سے کروائی گئی ہے، جسم سے نہیں کروائی گئی ہے۔ اگر آپ اس کی تحقیق کرتے جائیں گے تو بہت ساری باتیں آئیں گی۔ اہل السنہ والجماعہ کے اندر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ المعراج حق، معراج برحق ہے۔ وفد امیر بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وعرج بشخصه فی الاخزاء الی السماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسم کے ساتھ معراج کرائی گئی ہے، خواب میں نہیں کرائی گئی ہے۔ اس کی دلیل آپ کو قرآن کی دوسری آیت میں ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ ہوئی ہے، خواب میں نہیں ہوئی ہے۔ اس کی دلیل ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ جب ہم اسراء کی پہلی آیت پڑھتے ہیں قرآن کے اندر، سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحانہ کا لفظ آیا ہے۔ سبحانہ کا لفظ کے سلسلے میں اہل عرب اچھی طرح جانتے ہیں، لغت بھی جانتی ہے کہ سبحانہ کا معنی ہوتا ہے ہر قسم کے عیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ اور سبحانہ کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے، اہل عرب کے اندر یہ بات یہ ہے کہ جب کوئی تعجب خیز بات کوئی بیان کرتا، تعجب خیز بات کوئی بیان کرتا جو ممکن نہ ہو، تو وہ سبحانہ کہتے تھے۔ جس طرح آج بھی اگر ہمارے سامنے کوئی بات آئے، کیسے ہو سکتا ہے، یہ سوال آتا ہے، اہل عرب کے اندر لفظ سبحانہ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کی ابتدا سبحانہ سے کی، اس وجہ سے کہ اہل عرب کے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے معراج ہوئی ہے، اسراء، دو چیزیں اسراء اور معراج میں رکھوں گا، اسراء کروائی گئی ہے، وہ پریشان ہوئے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ 40 راتوں کا جو سفر ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کرنے کے لیے 40 دن رات کا وقت درکار ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسراء کروائی گئی، معراج کروائی گئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسی صورت میں انہوں نے تعجب کیا۔ سبحان الذی اسریٰ، اللہ تعالیٰ ہر قسم سے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اس نے اسراء کروائی اور معراج کروائی، یہ آیت بتاتی ہے اپنے بندے کو۔ تو تعجب کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طور پر کروائی گئی، جسمانی طور پر نہیں کروائی گئی، وہ غلط فہمی کے شکار ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کروائی گئی روحانی طور پر، وہ بھی غلط فہمی کے شکار ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اہل عرب سبحانے کا لفظ استعمال نہیں کرتے،
تعجب میں نہیں آتے، کیونکہ تعجب اسی بات پر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، اور تبھی جا کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو جھٹلایا اور اس واقعے کو جھٹلانے کی کوشش کی۔ میرے بھائیوں، اگر اور گہرائی اس پہ اور تدبر کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہی ذات ہے جو سارے عیبوں سے پاک ہے، جس نے اپنے بندے کو لفظ بندہ جب آتا ہے عربی زبان کے اندر عبد، تو اس کا اطلاق بھی جسم اور روح کے ساتھ ہوتا ہے، جسم اور روح کے ساتھ ہوتا ہے، صرف روح پر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو، بندے سے مراد جسم اور روح دونوں شامل ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بابرکت سفر کے ساتھ بندہ کہہ کر پکارا گیا ہے۔ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے، جو لوگ بشر نہیں مانتے، بشر عبد کے اندر شامل ہوتا ہے، ان کے لیے بھی یہ دلیل ہے کہ اللہ نے کہا میں نے میرے بندے کو اسراء جو کروائی ہے وہ میرا بندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کرو۔ یہی ہمارا ایمان ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ بندے کا جب لفظ آتا ہے تو بشریت آتی ہے، نہ کہ نورانیت آتی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، ان کے لیے دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، اور بشر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ نمونہ بنایا گیا ہے، اور ایسے بابرکت سفر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو لفظ بندے کے ساتھ پکارا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے 40 دنوں کی راتوں کا جو سفر ہے کتنے وقت میں طے کیا گیا؟ عربی زبان کے اعتبار سے غور کریں، لیلہ کا لفظ آیا ہے، لیلہ کا معنی پوری رات نہیں ہوتا، رات کا کچھ حصہ ہے۔ یہی تو معجزہ ہے، یہی تو معجزہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا، جس پر مجھے اور آپ کو ایمان لانا ہے قرآنی آیات احادیث کی روشنی میں۔ اور اسراء پہلے کروائی گئی، اس کے بعد معراج کروائی گئی۔ اللہ نے کہا پہلے میں نے اسراء کروائی۔ اسراء کیا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آپ کو لے جایا گیا، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ سے پھر آپ کو ساتوں آسمان کی سیر کروائی گئی، اس کو معراج کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہی ذات ہے جو تمام قسم کے عیبوں سے پاک ہے، جس نے اپنے بندے کی اسراء اور معراج کرائی، جو آپ یہاں اس آیت سے سمجھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کو اور اچھی طریقے سے سمجھنا اگر ہے تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وَهَذَا مذہب جمہور السلف والخلف، ہمارے اسلاف کا اور ہمارے سارے لوگوں کا یہ ایمان عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ کرائی گئی، خواب کے ساتھ نہیں کرائی گئی۔ اس کے بعد اگر ہم اور غور تدبر کریں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معراج کا واقعہ کب ہوا ہے؟ یہ معراج کا واقعہ ہوا ہے، اس پر ایمان ہے، لیکن کیا کب ہوا ہے؟ اور ہوا ہے تو پھر اس سے ہمارے لیے اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ تو سوال کو لے کر جب آگے بڑھتے ہیں تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے فتح الباری، اس کے اندر انہوں نے 10 نکات لکھے ہیں، 10 تاریخ لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اہل علم کا شدید اختلاف ہے، کوئی یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ معراج ہوئی ہے، لیکن کب ہوئی ہے، کس رات میں ہوئی ہے۔ اس کو لے کر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے پہلی بات یہ آتی ہے، کسی نے کہا کہ ہجرت سے 1 سال قبل ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 1 سال قبل ہوئی ہے، اور ہجرت سے 1 سال قبل کی تاریخ نکالتے ہیں تو ہمارے سامنے ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، جس مہینے میں آپ کی ولادت ہے، جس مہینے میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اسی مہینے کا ذکر ایک تاریخی حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے، رجب کا تذکرہ نہیں آتا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں دوسری جو اقوال ہے، اہل علم کہتے ہیں ہجرت سے 8 ماہ قبل آپ کی یہ معراج ہوئی ہے، اور اسی طرح تیسرا قول اگر ہم دیکھتے ہیں ہجرت سے 6 ماہ قبل، یہاں پر تذکرہ آتا ہے رجب کا، لیکن رجب کے اندر رجب کی تاریخ متعین نہیں ہوتی ہے کہ رجب کی کس تاریخ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی ہے۔ اگر اس کے علاوہ
اور تحقیق کرتے ہیں تو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 11 ماہ قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ اس طرح شدید اختلافات سے نکل کر امت کے سامنے ایک قول بڑا معتبر آتا ہے، ایک قول بڑا معتبر آتا ہے جس کی دلیل آپ کو ملے گی امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے۔ سیرت کی کتابوں میں موسیٰ بن اغبا کی ایک کتاب ہے جس کے سلسلے میں صحیح سب لوگوں نے متفقہ طور پر کہا ہے کہ سیرت کی کتابوں میں سب سے معتبر کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ہجرت سے 1 سال قبل ربیع الاول 12 ہجری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی ہے، اور یہی قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ رہا 27ویں رجب کا مسئلہ، تو 27ویں رجب کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ یا عام طور پر کوئی روایت ہمارے سامنے نہیں آتی ہے۔ امت کے سامنے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، عبادتیں کی جا رہی ہے، عبادتیں ہونی چاہیے، لیکن عبادتیں طریق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو تو وہ عبادت نہیں ہے۔ آپ تعجب میں پڑھیں گے کہ یہ کیسا معاملہ ہے، کس طرح کی چیز ہے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اور آپ ہر وہ چیز کو صحابہ کے فہم کے تحت طریقے سے، اسلام کی ہر تعلیمات کو صحابہ کے طریقے کے مطابق سمجھیں گے، یقیناً ہدایت پر جائیں گے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مومنین کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی غیر سبیل مومنین کے علاوہ کسی اور کے راستے کو اپناتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جدھر جانا چاہتا ہے ہم اس کو ادھر ہی لے جائیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ بس مسئلہ یہ ہوا کہ معراج حق ہے، معراج واقع ہوئی ہے، معراج کب واقع ہوئی ہے، اس مسئلے میں شدید اختلاف کے بعد ہمارے سامنے یہ بات آئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ معراج کی مناسبت سے ہمیں کرنا کیا چاہیے، معراج کی مناسبت سے ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ سوال یہی ہے اسلام کیا تعلیم دیتا ہے۔ شب قدر کے متعلق ساری تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ شب قدر کے اندر کیا کرنا چاہیے، کس طرح کی رات گزارنی چاہیے، اللہ سے کیا توبہ استغفار کرنا چاہیے، یہ ساری تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ شب برات کے متعلق اگر دیکھتے ہیں اختلاف ہمارے سامنے آتا ہے، شب معراج کے سلسلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں اختلاف ہمارے سامنے آتا ہے، اور اگر آپ شب معراج کے سلسلے میں سوال لے کر اٹھتے کرنا کیا چاہیے، یقیناً ہم یہ کہیں گے کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ شب معراج کے یہ عمل ہے، یہ عمل ہے، یہ عمل ہے، یہ عمل ہے۔ شب قدر کے جس طرح کے اعمال کا تذکرہ ملتا ہے، قرآن کی تلاوت ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، سنن نوافل کو پڑھنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، رات بھر قیام کرنا ہے، سونا ہے، اپنے گھر والوں کو اٹھانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل عمل ہمارے سامنے ہے۔ لیکن معراج کے سلسلے میں اس طرح کی کوئی تعلیم اگر کوئی بتائیں تو دلیل پوچھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیسے کیا ہے۔ معراج کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رہی، صحابہ کی زندگی رہی، تابعین کی زندگی رہی، تبع تابعین کی زندگی رہی، لیکن اس طرح کوئی خصوصیت کے ساتھ رات کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ میرے بھائیوں، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کو سجانے سے مراد ایمان سے اپنے آپ کو سجانا ہے۔ یہ اگر آپ صرف اس کو سجاتے ہیں اپنے فنکشن ہال کی طرح، اپنے گھر کی طرح، اور یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم نے منور کر دیا، ایمان کی روشنی سے مساجد کو منور کرنا ہے، اور مساجد کی زینت یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہاں نہ پکارا جائے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے گھر میں اللہ ہی سے مدد طلب کی جائے۔ اللہ کے گھر میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں نماز پڑھنے کے بعد اپنا رخ کسی اور قبلے کی طرف کرتے ہیں، کسی اور طرف کر کے اللہ کے گھر میں مدد مانگتے ہیں کسی اور سے۔ یہ کہیں اور کا مرحلہ نہیں، شہر حیدرآباد کے کئی ایسی مساجد کے اندر ایک کام ہم نے بچپن سے دیکھے ہیں، بڑے تعجب کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ کے گھروں میں تم اللہ کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، بلکہ زندگی میں بھی حکم نہیں دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں، لیکن مسجدوں کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے اور خصوصیت کے ساتھ اس کی عبادتیں بھی ہوتی ہے۔ تو واقعہ معراج حق ہے، برحق ہے، ہوا ہے، تاریخ اختلاف ہے، لیکن کوئی اس طرح کے واضح عمل ہمارے سامنے نہیں آتا ہے۔ واقعہ بڑا لمبا ہے، معجزے کے طور پر مختصر طور پر رکھ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ شق صدر کا واقعہ آتا ہے، اس کے بعد آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا۔ بیت المقدس میں آپ نے 2
2 رکعت نماز ادا کی۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آپ اس معراج پہ جاتے ہیں۔ معراج پہ جانے کے بعد یہ بات آتی ہے کہ معراج سے پہلے آپ نے امامت کی ہے مسجد اقصیٰ کے اندر، امامت کی ہے۔ امامت کے سلسلے میں 2 باتیں آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسراء ہوئی آپ کی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ آپ پہنچے تو کیا آپ نے پہلے امامت کی یا واپس آنے کے بعد کی؟ دونوں باتوں میں واپسی کی بات زیادہ تر قریب ترین نظر آتی ہے کہ واپسی میں فجر کی نماز ہے جہاں آپ نے نماز ادا کی اور امامت آپ نے کی، سارے انبیاء آپ کے پیچھے کھڑے رہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء میں امامت کے لیے چنا گیا تھا۔ اگر اس کی آپ تحقیق کریں گے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل انبیاء میں اولوالعزم انبیاء اور رسول کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی دلیل ہے کہ مسجد اقصیٰ کے اندر آپ نے امامت کی اور قیامت تک کسی اور کی امامت نہیں چلے گی۔ اس کے بعد اقصیٰ سے آپ نکل کر معراج جاتے ہیں۔ معراج پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر آپ کا استقبال ہوتا ہے۔ آپ نے کئی دفعہ واقعہ سنا۔ 7ویں آسمان پر پھر مہمان نوازی ہوتی ہے، برتن پیش کیے جاتے ہیں جس میں شراب، دودھ اور شہد 3 چیزیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں آپ نے اپنی فطرت کو پسند کیا ہے، آپ کی امت بھی اس فطرت پر رہے گی۔ اس کے بعد اگر آگے بڑھتے ہیں سدرۃ المنتہا کا ذکر آتا ہے، رؤیت جبرائیل علیہ السلام کا آتا ہے، جنت کی سیر ہے، قلم چلنے کی واقعہ ہے۔ اس کے بعد تحفہ معراج میں یہاں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ تحفہ معراج کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے لے جا کر معراج کروائی گئی، سدرۃ المنتہا کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ جو اس دنیا کا خالق و مالک ہے، انسان، جن، فرشتے، درند، پرند سب کا خالق و مالک ہے، وہ اپنے بندے کو بلا کر تحفہ دے رہا ہے۔ وہ اپنے بندے کو، اپنے رسول کو بلا کر تحفہ دے رہا ہے۔ تحفے کا معیار کیا ہے اور تحفہ کتنا قدر کے لیول پہ ہے، اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی تحفہ مل جائے، کوئی اعزاز مل جائے زندگی میں، اٹھا کر رکھتا ہے اس کو، کہتا ہے کہ فلاں شخص نے مجھے دیا ہے، فلاں شخص نے مجھے دیا، فلاں شخص نے مجھے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی علیہ السلام کو معراج کی مناسبت سے تحفہ دے رہے ہیں۔ تحفے میں کیا آئی ہیں آپ سب کو پتہ، امت مسلمہ کے ہر فرد کو پتہ ہے کہ ایک ایسی فرض چیز ہے جو معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ توحید کے بعد والی چیز نماز ہے، جو 50 تھی، 50 سے موسیٰ علیہ السلام کے رہنمائی پر 5 ہوئی، اور اس تحفے کو بھی آج ہم سنبھال نہیں سک رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ معراج کے دن عبادت کر لیں گے، کب نہیں۔ میرے بھائیوں آپ سمجھے، تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا وہ نماز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز ہی چیز ہے جو مسلمان و کافر میں فرق کرنے والی ہے، نماز ہی وہ شے ہے توحید کے بعد جو آپ کے درجات کو بلند کرنے والی ہے۔ اور نماز بھی آج امت مسلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں پڑھتی تو کم ہے، لیکن طریقے پہ نہیں پڑھتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک رات عبادت کر لیں تو کافی ہو جائے گی۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ دیا گیا وہ کتنا عظیم ہے، کتنی اہم چیز ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اہمیتیں ہیں، اور اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ اور 2 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں، وہ یہ ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی رات میں اس کو پڑھ کر سو جاتا ہے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اور بعض حدیث کی روشنی میں بات آتی ہے جو کوئی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے ہیں۔ اور تیسری جو چیز ہے بڑی اہم ہے، اس امت کے لیے ہے، امت کی خصوصیات میں سے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ساری امت کے اگر گناہ، کوئی انسان سارے گناہ کرتا ہے، اللہ سے شرک نہیں کرتا ہے، اللہ چاہے تو اس کے سارے گناہ کو معاف کرے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تحفہ ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم حقیقت میں اسلام کو جانیں، اسلامی تعلیمات کو سمجھیں۔ یقیناً ماحول میں ہماری تربیت ہوئی ہے، معاشرے میں ہماری تربیت ہوئی ہے، علاقائی اعتبار سے تربیت ہوئی ہے، لیکن اسلام ہر علاقے، ہر ماحول، ہر معاشرے کے لیے جیسے کہ ویسے ہی ہے۔ عرب کے لیے الگ، ہندوستان کے لیے الگ، پاکستان کے لیے الگ، اس طرح نہیں۔ اسلام مکمل ہے، کامل ہے، ہر فرد، ہر علاقے کے لیے وہی حکم ہے، ہر علاقے کے اعتبار سے احکامات نہیں بدلتے ہیں فرائض کے اندر۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے
صحیح اسلامی تعلیمات کو سمجھیں اور معراج کے واقعے کے سلسلے میں جو عبرت و نصیحتیں ہیں اس کو جاننے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں اس سے آپ سبق لیں اور اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ یہی وہ معراج کا واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں میں ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی بدعات و خرافات سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ معزز حاضرین، ماہ رجب کے سلسلے میں کچھ باتیں میں نے رکھی جو بدعتیں ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں، اور معراج کے سلسلے میں بات جو واضح ہے کہ معراج حق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور روحانی طور پر کروائی گئی ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ جو شک کر رہا ہے گویا کہ وہ اسلامی تعلیمات پر شک کر رہا ہے۔ دوسری چیز جو آپ کوشش کی گئی ہے کب ہوئی ہے، اس میں اختلاف پایا گیا ہے، اس کے بعد بھی واضح ہو جائے کہ اسی دن اسی رات ہوئی ہے، تب بھی اس رات کے سلسلے میں ہمیں احکامات چاہیے کہ کس طرح کی عبادت کی جائے، کس طرح کا اہتمام کیا جائے، تب جا کر وہ عبادتیں قابل قبول ہوگی۔ اگر اپنے من سے اپنے سوچ سے کریں گے معراج ہوئی اس رات ہم کیسے سوئیں، تو آپ دین میں ایک چیز کو ایجاد کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگنے کا حکم دیا تو جاگنا ہے، نہیں جاگنے کا حکم دیا نہیں جاگنا ہے۔ اس کی ایک عام مثال میں دیتے ہوئے بات ختم کروں گا۔ نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ کے ساتھ اذان کیوں نہیں دی جاتی؟ غور کرنے والی بات ہے۔ ہر نماز کے ساتھ اذان کا ذکر ملتا ہے۔ اگر ہم عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، عیدین کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، اذان نہیں دی جاتی، اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھئی نماز پڑھ رہے ہیں اذان نہیں دے رہے ہیں کیسے ہوگا؟ اگر وہاں سے اذان شروع کر دی جائے تو وہ اذان قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے ساتھ سجدہ نہیں ہے۔ آپ بولیں گے بغیر سجدے کے نماز کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے۔ سجدہ عبادت ہے یقیناً، لیکن نماز جنازہ میں جائز نہیں ہے۔ اذان یقیناً نماز کے لیے ضروری ہے لیکن عیدین کے لیے ضروری نہیں ہے۔ عبادت زندگی کا مقصد ہے، لیکن معراج میں عبادت کرنے کے لیے دلیل چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یقیناً ہم کریں گے، نہیں کیا ہے چھوڑنے ہی میں خیر ہے۔ کوئی یہ کہے کہ کیا برائی ہے؟ برائی یہ ہے کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں بدعتوں سے روکا ہے۔ شرک کے بعد سب سے کوئی گناہ ہے تو وہ بدعت ہے، لہذا اس کو جانیں، اس کو سمجھیں، اس پر غور تدبر کریں۔ بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات واضح ہیں، کوئی مانتا ہے الحمدللہ، کوئی نہیں مانتا اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ ہدایت دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حق کو پہنچانا، بتانا، بات کرنا، اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایک مومن کا تقاضا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، تم چاہیے کہ اس کی اصلاح کرتے رہیں، مانے یا نہ مانے، مانتا ہے وہ اس کا اپنا مسئلہ، نہیں مانتا ہے اس کا اپنا مسئلہ، لیکن آپ نے حق پہنچا دیا یا آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغوا ولو انی آیا، جب تم تک کوئی بات میری پہنچے تو تم دوسروں تک اس کو پہنچاؤ۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى والله يعلم ما تصنعون۔